اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد ہے۔ اولاد آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، گھر کی رونق ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اور قیامت کے دن والدین کے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جس صحابی سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو زیادہ اولاد کی دعا دیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ انس بن مالک کی اولاد میں برکت نازل فرما۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی اولاد دی کہ جب حجاز کی سرزمین پہ طاعون کی وبا پھیلی اور لوگ کثرت سے فوت ہونے لگے تو اس وبا کے دنوں میں نے اپنی اولاد میں سے یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، اپنی اولاد میں سے 150 سے زیادہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ جو بچے وہ اس کے علاوہ تھے۔ اللہ نے اتنی اولاد دی۔ اولاد کی قدر و قیمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام جو قرب خداوندی کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کی دعاؤں کو نقل فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اولاد کی اہمیت اور قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اصول یاد رکھیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے سامنے ایک گلاس ہے، اس میں پانی ہے۔ میں اگر یہ پانی پیوں تو مجھ سے قیامت کے دن 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال یہ کہ آپ نے پانی کس طرح حاصل کیا تھا اور کس طرح استعمال کیا ہے۔ حاصل کرنے میں، استعمال کرنے میں شریعت اور سنت کی تعلیمات کی پیروی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسی ذہین اور فتین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں سوال ہوگا کہ اولاد کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی تعلیم کے بارے میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کا خیال رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا۔ اور آج انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا خیال نہیں رکھتے۔
جس کے نتیجے میں اولاد راستے سے بھٹک جاتی ہے، غلط راستے پہ چل پڑتی ہے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بیٹا اگر غلط راستے پہ چل پڑا، والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو بڑا اچھا تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا، دوستوں نے خراب کر دیا۔ بات اپنے اوپر نہیں آنے دیتے کہ ہماری کمزوری ہے، ہم اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہ کر سکے، اپنے بیٹے پر بات نہیں آنے دیتے کہ ہمارا بیٹا بدبخت نکلا کہ خراب ہو گیا، الزام ماحول پہ لگاتے، بس ماحول نے بگاڑ دیا، دوستوں نے خراب کر دیا، ہمارا بیٹا تو بڑا سعادت مند تھا۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا والوں کے سامنے تو یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کے ہاں تو یہ بات نہیں چلے گی کہ ماحول نے میرے بیٹے کو بگاڑا تھا، دوستوں نے میرے بیٹے کو خراب کیا تھا۔ آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو قیامت کے دن جواب دہ کون ہوگا؟ کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے، اس کی طبیعت میں، اس کی جبلت میں دین کی محبت شامل ہوتی ہے۔ بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ جنت کیا ہے اور جہنم کیا ہے، لیکن جب وہ اپنی والدہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھی مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کس نے اس بچے کو بتایا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے؟ اس کی فطرت میں یہ بات شامل کی گئی ہے۔ کسی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو یہ قرآن پکڑ کے ہل ہل کے قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی فطرت میں، اس کی خمیر میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ دین اسلام پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ بچہ تو اچھا مزاج لے کے آتا ہے، بچہ تو دین کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن بعد میں یہ بچہ کیسے بگڑ جاتا ہے؟ کون بگاڑتا ہے؟ کون ذمہ دار ہوگا؟ چھوٹا تھا، ماں اس کو مصلی سے پیچھے ہٹاتی تھی کہ مصلی ناپاک کر دے گا، روتا تھا کہ مجھے مصلی پہ کیوں نہیں کھڑا ہونے دیتے، قرآن میرے ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑاتے، رویا کرتا تھا۔ آج اسی بچے کو زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دے، وہ پھر بھی پیچھے بھاگ جاتا ہے، مصلی کے قریب نہیں آتا، قرآن کے قریب نہیں آتا۔ بچے کو کس نے بگاڑا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ، ہم کہتے ہیں ماحول نے بگاڑا ہے، ہم کہتے ہیں دوستوں نے بگاڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، والدین اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، والدین اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بگاڑ کا ذمہ دار والدین کو قرار دیا ہے۔ والدین نے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں بگاڑا، ماحول نے بگاڑا ہے۔ شریعت کہتی ہے ماحول سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، دوستوں سے بچانا بھی تو آپ کی ذمہ داری تھی، کیوں نہیں بچایا؟ قیامت کے دن والدین سے سوال ہوگا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد کی تربیت اور تعلیم کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ یہ تو نہ ہو کہ یہی اولاد قیامت کے دن ہمارے لیے پکڑ اور مواخذے کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اولاد کی تربیت پہ وہ توجہ نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تین بڑی وجوہات ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر آپ توجہ نہیں فرمائیں گے تو میں بھی اپنا وقت پورا کر چکا ہوں، میں تو یہ زائد ویسے اور ٹائم لگا رہا ہوں۔ مجھے تو انہوں نے 6:15 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا، 6:15 بجے سے لے کے اب دیکھ کے 7:30 ہو گئے ہیں، تو 1.25 گھنٹہ تو میرا ہو گیا ہے۔ تو میں تو ویسے زائد ٹائم لگاتا ہوں، اگر آپ توجہ سے بات سنیں گے تو میں سناؤں گا، نہیں سنیں گے تو میں نے تو اپنا فرض پورا کر لیا ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمارے معاشرے میں 3 وجوہات ہیں لوگ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ اولاد کی تربیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ وہ کہتے بچہ پیدا ہو گیا، اس کو اچھا پہنایا، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کے لیے الگ پلاٹ کا انتظام کر دیا، الگ دکان کا انتظام کر لیا، بس یہ بچے کا حق ہے، یہ ہم نے پورا کر دیا۔ تربیت کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے۔ دوسرے بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بچے کی تربیت ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، حضرت بس ہم اتنے مصروف ہیں، صبح سویرے گھر سے نکل پڑتے ہیں اور رات کی تاریکی میں گھر لوٹتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ بیچارے باہر ملک میں جاتے ہیں، پورا سال بچے کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے بچوں کی کیا تربیت کریں گے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں۔ ظلم کرتے ہیں والدین اپنے بیٹے پر۔ والدین کے پاس گائے اور بھینس کی خدمت کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اپنی زمین اور باغ کے لیے ٹائم ہوتا ہے، دکان اور کاروبار کے لیے ٹائم ہوتا ہے، اور جو سب سے قیمتی سرمایہ اس کا بیٹا ہے، اس بیٹے کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ نہیں پوچھتے بیٹا آپ نے فجر کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، اور آپ عصر کے وقت کہاں گئے تھے، اور رات کے وقت دیر سے کہاں سے آ رہے تھے، آپ نے آج قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ کوئی فرصت نہیں ہے ہمارے پاس، بس پیسہ کمانے کے لیے جاپانی مشین کی طرح بھاگ کے کام کرتے ہیں اور اپنی اولاد کی تربیت سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ یہ اولاد پر ظلم کرتے ہیں والدین۔ وہ کسی آدمی سے دوسرے دوست نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اس نے کہا 3 بچے ہیں۔ پوچھا کتنی عمر ہے، کتنے ہیں، تو اس نے کہا کہ بس ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے۔ اب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ آپ عجیب بتاتے ہیں کہ اتنا ہے اور اتنا ہے اور اتنا ہے۔ اس نے کہا بھائی سچی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہوں، میرے بچے اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اور جب میں شام کو دیر سے گھر لوٹتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں۔ بس مجھے اتنا پتا ہے کہ لیٹے لیٹے میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں تو ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے۔ یہ فقط لطیفہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں بعض گھروں کا یہی دستور ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے لوگ پاگل بن چکے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت سے غافل ہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہو گیا۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو بیچارے اولاد کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کو تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لہٰذا اپنے بچوں کی وہ کیا تربیت کریں، بیچارے والدین خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو بناتے بناتے بگاڑ دیتے ہیں۔ کئی بچے اپنے والدین کی غلط طریقہ تربیت کی وجہ سے بگڑ جاتے ہیں، ضد میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہماری نسل نو برباد ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں جب ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے تو ہمارے معاشرے کی اولین ضرورت یہ ہے کہ ایسی تربیت گاہیں ہوں، ایسے تربیتی مراکز ہوں، ایسے تربیت کرنے والے استاد ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کر دیں، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا بھی اہتمام کریں، تربیت کا بھی اہتمام کریں، خوبصورت سلجھا ہوا تربیت یافتہ انسان بنا کے پھر ہمارے حوالے کر دیں۔ ایسے تربیتی اداروں کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری اس وطن عزیز میں دینی مدارس کی صورت میں بہترین تربیت گاہیں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کی ذمہ داری سے عہدہ پر آ ہونے کے لیے اپنی اولاد کو مدارس کے حوالے کر دیں۔ باہر کے ماحول میں اپنے بچوں کو فتنوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ ہم کب تک اپنے بچے کا پیچھا کرتے رہیں گے، کب تک ہم اس کے ساتھ سائی کی طرح چمٹے رہیں گے؟ باہر کے ماحول آپ کو نہیں معلوم، سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ روز کی خبریں آپ لوگ نہیں سنتے، نہیں پتا کہ معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو باہر کے معاشرے میں اپنے بچوں کو بچانا، ان کے اخلاق بچانا، ان کا ایمان بچانا، ان کے عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کرنا
تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ بہترین صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کی چار دیواری کے اندر تحفظ فراہم کر دیں۔ اور میں بڑی وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی تھی، وہ اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آج کے نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے دینی مدارس وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو اصحاب کہف کے لیے اس غار نے کردار ادا کیا تھا۔ اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے، کردار کی حفاظت ضروری ہے، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے لیے مدرسہ بہترین حفاظتی حصار بچوں کو مدرسے کے حوالے کر دے۔ علماء حفاظ اور قراء تربیت بھی کرتے ہیں، تعلیم کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ طلباء فارغ ہو گئے، حافظ بنے، پگڑیاں بھی مل گئی، کتابیں بھی مل گئے، نقد پیسے بھی مل گئے۔ یعنی حیران ہو جاتا ہے مدارس والے ہمارے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، اور پھر بھی ہم مدارس سے ناراض رہتے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے بچوں کو مدارس میں کیوں نہیں بھیجتے؟ کیوں نہیں بھیجتے؟ اس کے پیچھے 3 خدشات ہیں جو ہمارے دلوں میں یا ہمارے دماغوں میں پائے جاتے ہیں۔ 3 خدشات میں نے پہلے کہا تھا، توجہ سے بات سنیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی، اور جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو آپ کہیں گے واقعی ہم نے کوئی بامقصد بات سنی ہے۔ ہمارے دلوں میں 3 خدشات ہیں، اس لیے ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں نہیں بھیجتے۔ پہلا خدشہ یہ ہے کہ بچے کو اگر ہم حافظ بنائیں گے، قاری اور مولوی بنائیں گے تو بچہ کھائے گا کہاں سے؟ یہ ایک خطرہ ہے جو ہمارے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ بچہ مولوی بنے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار تم لوگ عجیب زیادتی کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ کبھی کہتے ہو کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، پھر کبھی کہتے ہو کہ مولوی بہت کھاتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ ہم تو مانتے ہیں کہ مولوی کھاتے ہیں، اللہ کھلاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کبھی کبھار کھانے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی ہم کھاتے ہیں کہ جس نے کھلانا ہے، جس بیچارے نے انتظام کیا ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے ہمیں کھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کھلاتا ہے اور آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولوی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کھلا فراخ حلال روزی عطا کرے گا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمارے اس وقت کے معاشرے میں مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے؟ جس کے 4 بچے ہوتے ہیں وہ 4 بچوں کا باپ بیچارہ پریشان ہے کہ میں اپنے گھر کا چولہا کیسے جلاؤں گا، اور مدارس کے محترمین کے پاس اپنے بچے کو لے جائیں کہ میں نے اپنے بچے کو داخل کرانا ہے، وہ یہ تو کہہ دے گا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس لیے داخل نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اس لیے میں داخل نہیں کرتا۔ کبھی بھی کسی مدرسے میں کھانا نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بچہ رد نہیں ہوا ہوگا۔ جتنے بچے آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ وہ داخل کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بچے پیدا کرو، اگر نہ پال سکو تو مدارس میں بھیج دو۔ مدارس والے پالنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو ایک وقت تھا کہ جب مدارس میں تنگی ہوتی تھی، بھوک اور پیاس کے حالات ہوا کرتے تھے، اب تو سلسلہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ چھوٹا گوشت آج کل کے معاشرے میں کھانا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ متوسط طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہفتے میں 1-8 مرتبہ کھاتے ہیں۔ غریب طبقے کے لوگ تو صرف عید بقر عید کا انتظار کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی چھوٹا گوشت کھانے کو ملے گا۔ اور یہ جو متوسط طبقے کے لوگ بازار سے خریدتے ہیں، خرید کے لاتے تو ہیں، بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ چھوٹا گوشت لے کے آئے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قصائی نے چھوٹا گوشت دیا ہے یا بڑا دیا ہے یا درمیانہ دیا ہے۔ درمیانہ بھی تو چلتا ہے نا، بکرے اور گائے کے درمیان میں ایک اور جانور بھی ہے، اس کا بھی آج کل بازار میں بکتا ہے بڑے اہتمام سے، نہیں پتا ہوتا کیا کھلا رہے۔ اور اگر قصائی نے چھوٹا گوشت دیا ہے تو نہیں پتا کہ وہ جانور صحیح تھا، بیمار تھا، مرا ہوا تھا، کس حال میں تھا، بس ہمیں تول کے دے رہے تھے، ہم کہتے ہیں چھوٹا گوشت لے کے جا رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مدرسے میں جب کوئی بکرا آتا ہے، سچی بات یہ ہے بکروں کی فطرت ہے یا مدرسے کے ماحول کا اثر ہے کہ جو ہی بکرا مدرسے کے دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے تو ایک آواز ضرور نکالتا ہے، طلباء کو متوجہ کرتا ہے کہ میں تشریف لا چکا ہوں، اور طلباء بھی کھڑکیوں میں سے جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر انتظام ہو گیا۔ الحمدللہ
اور ہمیشہ کے لیے مدرسے میں لوگ صحت مند بکرا دیتے ہیں، کیونکہ اس بکرے کے ذریعے انہوں نے بلاؤں کو ٹالنا ہوتا ہے۔ تو کمزور اور بیمار بکرا کیا بلاؤں کو ٹالے گا؟ کہتے ہیں صحت مند بکرا ہونا چاہیے تاکہ کچھ بلاؤں کو دھکا دے سکے۔ آپ یقین کریں، میں لاہور میں ایک مدرسے میں گیا، اس مدرسے والوں نے مجھے کہا کہ آپ آئیں، آپ کو ہم ایک تماشا دکھاتے ہیں۔ وہ باورچی خانے میں 8-10 فریج رکھے ہوئے تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم گوشت کھلاتے ہیں، جمعرات کے دن ہمارے طلباء ہمارے پاس آتے، کہتے ہیں نہیں ہم نے باورچی خانے کا نہیں کھانا، ہم نے اپنا پکانا ہے، تو ہم ہر کمرے کے طلباء کو 2-2, 3-3 کلو، 4-4 کلو گوشت دے دیتے ہیں کہ تم اپنے لیے خود پکاؤ۔ چھوٹا گوشت۔ یقین کریں اس مدرسے والوں کے جو تعلقات ہیں، دوسرے سرگودا میں ایک مدرسہ ہے، تو وہاں سے نا لاہور سے اس مدرسے سے گوشت آتا ہے سرگودا کے مدرسے میں، چھوٹا گوشت۔ اور ایک دن ان کا گوشت جاتا ہے گجرانوالہ میں، ایک دن ان کا گوشت جاتا ہے اوکاڑا میں، یعنی چھوٹا گوشت وہاں بیچتے ہیں کہ ہم تو کھا نہیں سکتے، تمہارے طلباء کھائیں گے۔ مدارس میں آج کل یہ حالات بنے ہوئے ہیں اور ہم پریشان ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں، میں ایک کمزور بندہ ہوں، میرے پاس وسائل بالکل محدود ہیں، سینہ بھی تنگ سا ہے، اتنا زیادہ کھلے دل والا بھی نہیں ہوں، لیکن اگر میرے گھر میں کھانا موجود ہو، میری بیٹھک میں مہمان موجود ہو، مہمان نے کھانا نہ کھایا ہو، تو میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا مہمان بھوکا سوئے، نہیں گوارا کرتی۔ میں کمزور ہوں، وسائل بھی نہیں ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹھک میں میرا مہمان بھوکا سوئے جبکہ میرے گھر میں کھانا موجود ہے۔ تو اگر میں گوارا نہیں کرتا تو وہ اللہ جو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے، اس کے گھر میں اس کے مہمان بھوکے سوئیں، اللہ تعالیٰ یہ کیسے گوارا کرے گا؟ اللہ دیتا ہے اور ہمارے تصور سے بھی زیادہ اچھا دیتا ہے۔ آپ لوگ خامخواہ خطرہ محسوس کرتے ہیں بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کبھی کسی مولوی کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو کہ آج مولوی کے گھر میں فاقہ ہے؟ کبھی دیکھا ہے مولوی نے خودکشی کی ہو کہ ہمارے گھر میں تنگی تھی؟ ہاں، اس کے علاوہ دوسرے لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں، فاقی بھی کرتے ہیں، خیرات بھی مانگتے رہتے ہیں۔ کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ قاری صاحب گھر سے نکلے ہوئے ہوں اور اس کے جسم پر لباس نہ ہو اور کہے کہ میرا جسم پر لباس؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ 3 پیس پہنتے ہیں، ہم الحمدللہ 6 پیس پہنتے ہیں۔ 6 پیس، 6 میٹر تو صرف میری پگڑی ہے، 6 میٹر آپ لوگوں کا 4 میٹر کا ایک سوٹ ہوتا ہے، میری 6 میٹر کی صرف پگڑی ہوتی ہے۔ پگڑی، ٹوپی، رومال، چادر، قمیض اور قمیض کے اندر سے بنیان، شلوار۔ مقصد یہ ہے کہ 6 پیس بالکل پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور صاف ستھرے چمکتے ہوئے استری شدہ ہمیں ملتے ہیں۔ اب آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ تنخواہیں تو ہیں مولویوں کی 10,000 اور 12,000، پھر اس طرح ٹاٹ باٹ کی زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ یہ صرف آپ نہیں حیران، ہم خود بھی حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، لیکن ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کیونکہ اللہ جب کرتا ہے تو انسانی عقلوں کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہوتی۔ 10,000 میں اس قدر ٹاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، 50,000 کی تنخواہ لینے والے رو رہے ہیں۔ ہم خواہ میں پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ عید قریب آتی ہے، آپ میں سے کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پہلے تو اپنے بچوں کو گنتے ہیں کہ ہم نے سوٹ لینے ہیں، پھر سوٹ بچے کا پہلے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے لیے 2 میٹر کافی ہوگا، اس کے لیے 3 میٹر کافی ہوگا، پھر میٹروں کی حساب سے لگاتے ہیں تاکہ ہم زیادہ کپڑا نہ لائیں۔ آج کل مہنگائی بھی زیادہ ہے، کہتے ہیں فلاں درزی کے پاس کپڑے بھیجیں، وہ فلاں درزی کپڑا ضائع نہیں کرتا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم کپڑا آ جائے گھر میں، کم سے کم خرچہ ہو جائے۔ میں ریا کے لیے نہیں کہتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ میرا اپنا حال یہ ہے کہ جب عید قریب آتی ہے تو میں شاگردوں سے کہتا ہوں ذرا الماری کا دروازہ کھولے، الماری کا دروازہ کھول لیتے ہیں، 15-20 سوٹ تو میں ویسے اپنے شاگردوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو یہ بے بنیاد خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں میٹرک میں تھا، میرے اسکول کی استاد میرے والد صاحب کے پاس چل کے آئے اور اس نے کہا، استادوں نے کہا میرے والد صاحب کو کہ اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں، یہ بڑا انجینئر بن جائے گا اور بڑا سائنسدان بن جائے گا۔ میرے والد صاحب عالم تھے ماشاءاللہ، صابر قانع بندے تھے، خوددار اور غیور بندے تھے۔
ہم 7 بھائی ہیں، الحمدللہ 7 کے 7 عالم ہیں، اور ہمارے والد صاحب کی زندگی کی یہ حسرت تھی کہ میرے 7 بیٹے عالم ہوں۔ اور جب میری استاد نے یہ بات کر لی تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اگر میرا بیٹا اچھا انجینئر بن سکتا ہے تو وہ ایک اچھا عالم بھی بن سکتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اچھا انجینئر بنانے کی بجائے ایک اچھا عالم کیوں نہ بناؤں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میرے والد صاحب مجھے استاد کی بات مان کے اسی لائن پہ چلاتے، اب میں پیسے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتا رہتا، دھکے کھاتا، ذلیل ہوتا رہتا۔ اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کی قبر پہ کروڑوں اربوں کھربوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے مجھے دنیا کے پیچھے نہیں چلایا بلکہ دین کا داعی بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ خراب پہ چل رہا ہے تو زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمارے حکمران بیچارے باہر کی دنیا میں چلے جاتے ہیں، جھولی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کے سامنے کبھی اس کے سامنے، اور جس مرتبہ زیادہ خیرات مل جائے تو واپس آ کے بیان جاری کرتے ہیں کہ دورہ بڑا کامیاب رہا۔ دورہ تب کامیاب ہوتا ہے جب خیرات مل جائے۔ جو کہتے تھے کہ ہم کبھی قرضہ نہیں لیں گے، وہ سب سے زیادہ قرضہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو کبھی کہتے کسی کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، وہ سب کے سامنے ذلیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے بلکہ خیرات پہ چل رہا ہے، اور قرضوں پہ چلنے والی حکومت کی نوکری کسی کو مل جائے، کسی کے بیٹے کو مل جائے، لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری ملی ہے، پکی نوکری ملی ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں حضرت دعا کرے سرکاری نوکری مل جائے، پکی نوکری مل جائے۔ اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب یہ سرکاری نوکری مل گئی ہے، ہر مہینے تنخواہ ملتی رہے گی، بس روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ میرے بھائیوں، قرضوں پہ چلنے والی، خیرات پہ چلنے والی سرکار کی نوکری کسی کو مل جائے، وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے جبکہ وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، ہم اس کی نوکری کریں پھر ہمیں خطرہ ہو کہ ہم کھائیں گے کہاں سے، یہ ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جا بجا وعدہ فرمایا ہے کہ تمہارے رزق میری ذمہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لاہور والو، تمہیں روزی ملتی ہے دکانوں سے، تمہیں روزی ملتی ہے فیکٹریوں سے، تمہیں روزی ملتی ہے مارکیٹوں سے، احمد علی کو اللہ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جہاں سے میرا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جب یہ ہوائی جہازوں کا اتنا سلسلہ نہیں ہوتا تھا، سمندری جہازوں سے لوگ آنا جانا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آیا کرتے ہیں، طائف سے میرے کھانے کے لیے پھل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اپنے دین کا کام کرنے والوں کو ان اطراف سے دیتا ہے کہ دنیا والے بھی حیران ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا اور ہمارا مدرسے میں آخری دن تھا، وہ کہ عالم بن گئے تھے۔ عالم سے مراد یہ ہے کہ جو کتابیں پڑھنی تھی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، عالم تو اب بھی نہیں بنے ہیں، تو وہ کتابیں ہم نے پڑھ لی، سالانہ امتحان بھی دے دیا۔ امتحان کے بعد آخری دن مدرسے میں تھا تو رات کا وقت تھا، میں ایک استاد کے پاس گیا دعاؤں کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے، اور یہ باقی عجیب اور روح پرور منظر ہوتا ہے جب طلباء نے استادوں کے ہاں سے جانا ہوتا ہے اور استادوں کے پاس جا کے معافیاں مانگتے ہیں اور دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ تو میں اپنے استاد کے پاس گیا، دسمبر کا مہینہ تھا، اچھی طرح مجھے یاد ہے، عشاء کے بعد کا وقت تھا، اپنے سارے استادوں کے پاس گیا۔ ایک استاد کے پاس میں گیا، اب یہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ استاد جی، میرے پاس تو نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، سب کچھ سے عاری جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی کام کا بنا دے۔ میرے استاد نے اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مجھے نہیں معلوم کہ مختصر وقت میں استاد نے میرے لیے کیا مانگا،
لیکن آخر میں مجھے فرمایا کہ بیٹا ہمارے اس معاشرے کا یہ رواج ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ گندم کی کٹائی کا کام کرتا ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی کر رہا ہے۔ اگر گندم کی کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے تو دین کا کام کرنے والوں کو اللہ اچھا نہیں کھلائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے فرمایا کہ بیٹا اب دین کا کام کریں، روزی روٹی کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا رزق دے گا کہ دنیا والے دیکھ کے رشک کریں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے استاد کی روٹیشن ہوئی حرف بحرف صحیح ہوتے ہوئے دیکھ لی۔ ہماری تو صرف نقالی ہے، ظاہری صورت اپنے بڑوں کی طرح بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے بڑوں کی طرح بنا دے۔ یہ ظاہری صورت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اتنا بندے کو دیتا ہے، ہم خواہ میں ڈرتے ہیں کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے؟ یہ خطرہ بے جا ہے۔ دوسرا خطرہ جو ہمارے دل و دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ مولوی تو میں بنا دوں گا، لیکن مولوی کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، حافظ کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، اور میں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، ڈاکٹر بڑی عزت ہوتی ہے، انجینئر بناؤں گا، بڑی عزت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء، طلباء، حفاظ اور قراء اگر ہمیں اپنے معاشرے میں حقیر نظر آتے ہیں تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے، یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہمارے دلوں میں ان کی کوئی عظمت اور تعظیم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ حقیر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان علماء، حفاظ اور قراء کو وہ عزتیں دی ہیں کہ وہ دنیا والوں کی تعظیم اور احترام سے بالکل بے نیاز ہیں۔ مجھے نہیں ضرورت، کوئی بندہ میری تعریف کرتا ہے میرے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر کوئی بندہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے مجھے اللہ رب العزت نے بے نیاز کر دیا ہے لوگوں کی تعریف اور تنقید سے، کیونکہ اللہ نے علماء کو وہ مقام دیا ہے دنیا والے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ جب موازنہ ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم زیادہ تھا، فرشتوں کے پاس علم تھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن دنیا والوں کو بتا دیا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں سر جھکانا ہوتا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں تعظیم کرنی ہوتی ہے، وہاں عاجزی کرنی ہوتی ہے۔ فرشتوں نے علم کے سامنے سر جھکایا، اللہ نے فرشتوں کو بلند مقام عطا کر دیا۔ شیطان نے علم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اکڑ کا مظاہرہ کیا۔ آج تک شیطان پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ کبھی غور کیا ہے شیطان نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، شیطان نے زنا تو نہیں کیا تھا، شیطان نے شراب تو نہیں پی ہوئی تھی، شیطان کا جرم کیا تھا، شیطان نے علم کے سامنے عاجزی نہیں کی تھی، شیطان نے علم کے سامنے اکڑ کا مظاہرہ کیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ میرے بھائیو، جہاں آپ کو عالم نظر آئے، جہاں آپ کو علم نظر آئے، وہاں پہ سر جھکانا چاہیے، علم اور علماء کی تعظیم کرنی چاہیے۔ نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ علماء کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء کو اللہ رب العزت نے بے نیاز کر دیا ہے۔ میں دنیا والوں سے کہتا ہوں، او دنیا والوں، اگر تم لوگ میرے قدموں کے نیچے ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتے، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرے رب کے فرشتے میرے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اور دنیا والوں، اگر تم لوگ سوشل میڈیا پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، میری کردار خوشی کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چینٹیاں، جنگل میں چرند پرند میرے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور دنیا والوں، تم الیکٹرونک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ میرے خلاف رائے عامہ کو ہموار کرتے ہو، مجھ پہ جھوٹے الزامات لگاتے ہو، مجھے اس
इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरा अल्लाह फरिश्तों की मजलिस में मेरी तारीफें करता है। मुझे मेरे अल्लाह ने दुनिया वालों की तारीफ और तनकीद से बेनियाज कर दिया है। उलमा को अल्लाह ने मकाम दिया है, उलमा को अल्लाह ने इज्जत दी है। मेरे भाइयों, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह हमारे सिलसिले के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके एक खलीफा थे हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह जब मजलिस में आते थे, हजरत की मजलिस में, तो अभी वो मजलिस में आए नहीं होते थे। हजरत पहले से फरमाते थे, भाई रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। काजी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ ला रहे हैं, और थोड़ी देर बाद लोग देखते थे काजी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ ले आते। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब ऐसा हो गया, आखिर एक दिन लोगों ने पूछा, हजरत आपको कैसे पता चल जाता है कि काजी सनाउल्लाह पानीपती तशरीफ ला रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया कि जब मैं देख लेता हूँ कि फरिश्ते कतार दर कतार खड़े हो चुके हैं, मैं समझ जाता हूँ कि काजी सनाउल्लाह पानीपती के इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही हैं। उलमा को अल्लाह ने इज्जत दी है, फरिश्ते इनकी ताज़ीम करते, जिन्नात इनकी ताज़ीम करते हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये जंग से आगे गढ़बोड़ है, गढ़बोड़ से आगे लैया की तरफ जा रहे थे। जो साथी वहाँ से गुजरे होंगे तो उनको पता है कि इस गढ़बोड़ और चबारा के दरमियान बिल्कुल सहरा रेतले इलाके हैं, झाड़ियाँ हैं। अब तो फिर भी कुछ आबादी बन गई, पहले ज़माने में तो बिल्कुल आबादी नहीं थी। रात का वक्त था, सर्दियों का मौसम था। हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह कार में सवार थे, पिछली सीट पर 2-3 बंदे बैठे हुए थे। हजरत ने सहरा में पहुंच के कार का शीशा खोला और अपना हाथ बाहर निकाल दिया। अब शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद जी, आपको तो सर्दी लगती नहीं है, कुश्ते खाते हैं, हमें तो शदीद सर्दी लग रही है, कम से कम शीशा तो बंद कर दें। हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का अपना एक मखसूस अंदाज होता था, मखसूस लबो लहजा होता था। फरमाया, मैं क्या करूं, इतने जिन्नात इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं, मुसाफहा तो करना पड़ता है। जिन्नात इनका इस्तिकबाल करते हैं, फरिश्ते इनका इस्तिकबाल करते हैं। अल्लाह ने उलमा को इज्जत दी है। ये खदशा बेबुनियाद है कि उलमा की इज्जत नहीं है, हुफ़ाज़ और कुर्रा की इज्जत नहीं है। ठीक है, हम नहीं करते, हमारी अपनी महरूमी है, वरना अल्लाह ने इनको वो इज्जत दी है कि दुनिया वालों की किस्मत में नहीं है। और जो हमें इज्जत नज़र आती है वो हकीकत में इज्जत है नहीं। मैं बताऊं, हम कहते हैं कि शायद फौजी अफसर की बड़ी इज्जत होती है, जब वो छावनी से गुजरता है सारे लोग उसको सलूट करते हैं। डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है, वो अस्पताल में दाखिल होता है सारे लोग खड़े हो जाते हैं। थानेदार की बड़ी इज्जत होती है, जब वो थाने में दाखिल होता है सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये इज्जत नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। इज्जत नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। मैं एक मिसाल से बात समझाऊं। अभी इतने लोग बैठे हुए हैं, अचानक ऊपर से सांप गिरता है। जो ही सांप गिरा, दरमियान में कोई बंदा उछल पड़ा कि सांप है। जो ही वो उछल पड़ा, आपको पूरे मजमे में एक बंदा भी बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, सारे लोग खड़े हो जाएंगे। अब जो सारे लोग खड़े होंगे वो सांप की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं होंगे, सांप के एहतराम के लिए खड़े नहीं होंगे, बल्कि सांप के शर से बचने के लिए खड़े होंगे। इसी तरीके से जब अफसराने वाला दफ्तर में दाखिल होते हैं तो सारे मुलाजिमीन खड़े हो जाते हैं, सर और यस्सर करते हैं। हम समझते हैं कि ये इज्जत है। सच्ची बात ये है कि वो मुलाजिमीन इनके शर से बचने के लिए खड़े होते हैं, वरना वो दिल ही दिल में इन्हीं अफसरान को नाकाबिल बयान गालियां दे रहे होते हैं। आप में से कई सारे लोग दफ्तरों में काम करते होंगे, ऐसा होता है या नहीं होता? जाहिर में तो खड़े हो जाते हैं, दिल में उनको गालियां दे रहे होते हैं। ये इज्जत नहीं है, ये हमारी गलत फहमी है। इज्जत वो है जो अल्लाह ने उलमा को दी है। और ये भी एक हकीकत है कि एक वक़्त था जब वक़्त के हुक्मरान और बड़े बड़े नवाब और रईस लोग भी उलमा की ताज़ीम और एहतराम किया करते थे।
بلکہ اللہ تعالیٰ جب کرنا چاہتا ہے تو دنیا والوں کو دکھا دیتا ہے۔ ہمارے اس ملک پہ کوئی 20 سال پہلے ایک ڈکٹیٹر مسلط ہو گیا، وہ جو مکے لہرایا کرتا تھا اور سب کو سیدھا کرنے کی باتیں کرتا تھا۔ وہ ڈکٹیٹر جو پہلے دن سے علماء کا مخالف تھا اور علماء کے خلاف غیظ و غضب کا اس نے مظاہرہ کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کرنا ہوتا ہے تو بندے سے کروا کے دکھاتا ہے کہ اسی ڈکٹیٹر نے پھر مولانا طارق جمیل صاحب کی دعوت کی، ناشتے پہ بلایا، پھر مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں سالن ڈالا اور پھر اپنے ہاتھوں سے بوتل سے گلاس میں پانی ڈالا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مولانا آپ اتنے قابل ہیں، اتنے ذہین بندے ہیں، آپ کوئی ڈاکٹر بن جاتے، بڑی ترقی کرتے، کوئی انجینئر بن جاتے، بڑے سائنسدان بن جاتے، یہ آپ کیا مولوی بنے ہوئے ہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے کمال کا جواب دیا کہ صدر صاحب، اس ملک میں ڈاکٹروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، لیکن کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کی پلیٹ میں اپنے ہاتھ سے سالن ڈالا ہے؟ انجینئروں کی کمی تو کوئی نہیں ہے، کبھی کسی انجینئر کی گلاس میں اپنے ہاتھ سے پانی ڈالا ہے؟ آج اگر طارق جمیل کے سامنے اپنے ہاتھوں سے پھل کاٹ کاٹ کے دینے پر مجبور ہے، یہ مولوی ہونے کا صدقہ ہی تو ہے۔ مولوی نہ ہوتا کہاں صدر نے میرے سامنے میرے لیے پھل کاٹنے تھے؟ تو عزت علماء کو اللہ نے عزت دی ہے، تو یہ ہماری خام خیالی ہے کہ بیٹے کو مولوی بنائیں گے اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا خدشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ پایا جاتا ہے کہ ہم بچے کو مدرسے میں بھیج تو دیں گے، لیکن پتہ نہیں مدرسے والے ہمارے بچے کو بمبار بنائیں گے، پتہ نہیں خودکش بنائیں گے، پتہ نہیں دہشت گرد بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ خدشہ بھی بالکل بے جا اور بے بنیاد ہے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک، کوئٹہ سے لے کر گلگت تک، پورے ملک کے طول و عرض میں جتنے مدارس ہیں سب کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ جائیں مدارس میں دیکھیں، ان کا نظام دیکھیں، ان کا نصاب دیکھیں، ان کا طریقہ تربیت دیکھیں، ان کے تہخانوں کو چھان ماریں، ان کی الماریاں دیکھیں، ان کے دفتر دیکھیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ بیچارے دہشت گردی کیا کر سکتے ہیں۔ کسی زمانے میں قاری صاحبان مارتے تھے، اب تو مارنے پر بھی پابندی لگا دی ہے محتمین نے، نہیں مارتے دیتے۔ یہ اور بات ہے کہ قاری صاحبان جو ہوتے ہیں اتنے مقدار کا ایک مسواک خرید لیتے ہیں بازار سے، پھر کہتے ہیں میں نے مسواک سے مارا ہے، میں نے کوئی ڈنڈے سے تو نہیں مارا ہے۔ لیکن اتنی سی بات ہے کہ اب ڈنڈے کا استعمال بھی منع ہو گیا ہے، تو میرے بھائیو یہ بے بنیاد باتیں ہیں کہ یہاں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم علماء کے قریب جاتے نہیں ہیں، مدرسوں میں جاتے نہیں ہیں، دور دور سے لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پہ علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، علماء سے دوریاں ختم کر دو، فاصلے ختم کر دو، علماء کے قریب آ جاؤ، علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا کرو، کبھی مدارس میں جا کے مدارس کا ماحول دیکھو، ان کا نظام دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس قدر بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، طلباء کو اور ہماری اولادوں کو کس قدر تربیت یافتہ اور خوبصورت انسان بنا رہے ہیں۔ یہ علماء طلباء کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی علماء کی شان میں تو کمی نہیں لاتی، البتہ ہماری اپنی شقاوت اور بدبختی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں بہت وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ یہ مدارس یہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں، یہ شر کے اڈے نہیں ہیں، یہ خیر کے مراکز ہیں، خیر کے مراکز ہیں۔ جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں پہ خیر پھیلتی ہے، خیر پھیلتی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے، جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں تو رحمتیں اترتی ہی ہیں، ارد گرد کے مقامات بھی نازل ہونے والی رحمتوں سے محروم نہیں ہوتے ہیں۔ مدرسے کے ارد گرد جو لوگ آباد ہوتے ہیں، مسجد کے ارد گرد جو لوگ آباد ہوتے ہیں، وہاں پر بھی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور آج تمام تر خرابیوں کے باوجود اس قوم میں کون سی خرابی نہیں ہے؟ سابقہ امتوں میں سے ایک خرابی بڑھ جاتی تھی، پوری امت تباہ و برباد ہو جاتی تھی،
اور آج ان تمام امتوں کی ساری خرابیاں اس قوم کے اندر موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کی خرابی ہمارے اندر، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اس قوم کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم کے اندر، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم کے اندر۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے سوشل میڈیا پہ، سیالکوٹ میں کیا ہوگا، قصور میں کیا ہوگا، فیصل آباد میں کیا ہوگا چند دن پہلے، اور سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ سب کچھ ہمارے سامنے۔ 5 سال کا بچہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، لاش غائب ہو جاتی ہے، اور 3-4 دنوں کے بعد لاش کھیتوں سے ملتی ہے۔ وہ سلوک ہو چکا ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ 7 سال کی بچی گھر سے نکلی، 7 سال کی بچیوں کی عزت بھی محفوظ نہیں ہے، 5 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے۔ معاشرہ اتنا گر چکا ہے کہ کسی زمانے میں معاشرہ اتنا نہیں گرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ہماری زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، درختوں کو پھل لگتے ہیں، ہمارے بازاروں کے سلسلہ بھی چل رہا ہے، منڈیوں میں مال آ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، چمکتی دمکتی کاریں بھی دوڑ رہی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں مدارس موجود ہیں، علماء طلباء موجود ہیں۔ جب یہ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے رحمتیں اترتی ہیں، ان کی وجہ سے رحمتیں اترتی ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی آپ نے غور کیا ہے عشاء کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اس ملک کی 70% آبادی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتی ہے۔ بڑے شہروں میں کچھ لوگ شراب خانوں میں چلے جاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ کلبوں میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو ڈانس کرواتے ہیں، کچھ لوگ فحاشی کے اڈوں میں چلے جاتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جو ہم جیسے شریف ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے کے دروازے کی کنڈی لگا کے لیپ ٹاپ کھول کے یا پھر موبائل کھول کے وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ شیطان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہے۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود جو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 70% لوگ اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو انہی لمحات میں ان بچوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو عشاء کے بعد مدرسے میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تکرار کر رہے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کا آپس میں مذاکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، قہر کی بجائے رحمتوں کے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، 70% لوگ بستروں میں پڑے ہوتے ہیں، اللہ کے گھر میں حاضری نہیں دیتے۔ کبھی تھانے سے تھانے دار کا فون آ جائے کہ تھانے میں حاضری دے دو، اس دن ہم ناشتہ کیے بغیر بھاگ پڑیں کہ صاحب ناراض ہو جائیں گے، دیر ہو جائے گی، انہوں نے مجھے تھانے میں بلایا ہے، وہ تھانے دار نے بلا لیا، ہم جانے کے لیے اتنے بے قرار اور بےتاب ہیں۔ اور دوسری طرف جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے مؤذنوں کی آذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ مؤذنین ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اللہ کے دربار میں حاضری دے دو، اللہ کے دربار میں حاضری دے دو۔ ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں، تو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے ہاں تو اللہ رب العزت کی بقعت ایک تھانے دار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تھانے دار نے بلایا تو ہم جانے کے لیے بے قرار، اللہ کا نمائندہ ہمیں بلاتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں دعوت ملتی ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، ہم وہاں پہ نہیں جاتے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ 70% لوگ میرے دربار میں حاضری نہیں دے رہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے فیصلے اترتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جہاں 70% لوگ بستروں میں پڑے ہیں، وہاں اللہ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ مدرسے میں تہجد کے وقت طلباء اٹھ گئے،
ठंडे पानी से वुज़ू करके फिर तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो गए। तहज्जुद की नमाज के बाद फिर झोली फैला के हाथ उठा के मुल्क को मिल्लत की सलामती के लिए दुआएं मांगी। फिर वही छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, रात को भी देर तक पढ़ते रहे, फिर सुबह सवेरे उठ के पढ़ना शुरू कर दिया। छोटे हैं, नींद आ जाती है, कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक जब नींद का झोंका आता है, सर नीचे को लटक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। कारी साहब आवाज लगाते हैं, अहमद क्या कर रहा है? अहमद बेचारा फिर सहम के बैठ जाता है, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद कारी साहब देखते हैं कि अब्दुल रहमान को नींद आ गई, उसका सर नीचे को लटक गया। अब्दुल रहमान क्या कर रहा है? वो अब्दुल रहमान सहम के बैठ जाता है, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला जब इन मासूम बच्चों को देख रहे होते हैं कि सुबह सवेरे उठ के कुरान पढ़ रहे हैं, फिर इनकी वजह से पूरे मुल्क के बारे में खैर के फैसले नाजिल होते हैं। फिर हम नहीं देखते 7 बजे का वक्त होता है, लोग मंडियों में पहुंच जाते हैं। फिर मंडियों में जब माल की खरीद फरोख्त होती है, झूठ, फ्रॉड, मिलावट, बददियानती, वादे की खिलाफ वर्जी, तमाम तर खराबियां हमारी मंडियों में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मंडियों में क्या कुछ हो रहा है। फिर 9 बजे दफ्तर खुलते हैं, हमारे दफ्तरों में रिश्वत का जो बाजार गर्म होता है, कैसे वो फाइलों को कहते हैं, फाइल को पहिया लगाओगे तो फाइल आगे जाएगी। पहिया लगाने का माना ये कि पैसे दोगे तो फाइल आगे बढ़ेगी, रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। अस्पताल अल्लाह ताला को नजर आ रहे होते हैं कि वो डॉक्टर जिनको मसीहाई का पेशा दिया गया था, वो बीमारों के साथ क्या जालिमाना सलूक करते हैं। मैं बारहा कहता रहता हूँ कि पुलिस वाले तो बेचारे वैसे बदनाम हैं, असल डाकू तो ये लोग बने हुए हैं। अस्पतालों में क्या कुछ नहीं होता। मेरे भाइयों, अस्पतालों का निज़ाम अल्लाह के सामने है। फिर अदालत में क्या कुछ नहीं होता। जज, रीडर, वकील सारे मिलके कातिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे होते हैं। मक़तूल की माँ को अपना हक वसूल करने के लिए अपनी बकरियां बेचनी पड़ती हैं। इतना जुल्म सितम का बाजार इस मुल्क में गर्म हो चुका है। मजलूमों की आहें अदालतों की दीवारों के साथ टकरा टकरा के वापस लौटती हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला मोहलत देता है। अल्लाह तू तो आदिल ज़ात है, तू तो इंसाफ को पसंद करता है। ये तेरी सरजमीन पे ये क्या कुछ हो रहा है? जुल्म सितम की इंतहा हो चुकी है, अल्लाह ताला फिर भी मोहलत देता है। फिर हम बैंकों का सिलसिला देखते हैं, कतारें लगी होती है, प्रॉफिट के नाम पे लोग सूद ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं, सूदी निजाम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। अल्लाह तूने तो फरमाया है कि सूदखोरों के खिलाफ मेरा ऐलान जंग है। अल्लाह ये कैसे ऐलान जंग है? सिलसिला बढ़ता जा रहा है, नए नए बैंक खुलते जा रहे हैं, नई नई शाखें खुलती जा रही है। अल्लाह ये तेरा कैसे ऐलान जंग है? जी हाँ, अल्लाह का ऐलान जंग है। जालिमों को भी अल्लाह मोहलत नहीं देता, लेकिन दे रहा है। सूदखोरों को भी अल्लाह मोहलत दे रहा है। मिलावट करने वालों को, नाप तोल में कमी करने वालों को भी अल्लाह मोहलत देता है। दूसरों की बेटियों की इज्जतों को पामाल करने वालों को भी अल्लाह मोहलत देता है। वजह क्या है? वजह यह है कि जब मुल्क की तुलो अरज में ये सारी ज्यादतियां और बुराइयां हो रही होती हैं, आइन उन्हीं लम्हात में अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मदरसे के अंदर कुछ बच्चे हैं जो उस्तादों के सामने बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चियां हैं जो मुअल्लिमात के सामने बैठ के कुरान पढ़ रही हैं, हदीस पढ़ रही हैं। उनको देख के अल्लाह ताला का गुस्सा ठंडा हो जाता है, रहमत उनकी फैसले उतरते हैं। यही तलबा ही तो हैं, यही उलमा ही तो हैं जिनकी वजह से हमारा ये मुल्क बचा हुआ है। वरना सच्ची बात यह है कि हमारे मुल्क में कौन सा ऐसा इदारा है जिसके बारे में हम कह दें कि यही इदारा मुल्क की बका का जरिया बना हुआ है। सारे इदारों का पता है हमें, ऊपर से लेकर नीचे तक। पुलिस का आपको पता है, अदालतों का आपको पता है, और अस्पतालों का आपको पता है, सियासत का आपको पता है, मईशत का आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी का आपको पता है, फौज का भी आपको और हम सबको पता है। कौन सा इदारा ऐसा है कि हम कह दें कि ये हमारी मुल्क की बका का जरिया बना हुआ है? हाँ, फिर भी मुल्क चल रहा है। 70 साल हो गए हैं, 70 साल से ऊपर वक्त हो गया है। ऊपर से लेकर नीचे तक सारे इस मुल्क को खाने में लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मुल्क चल रहा है। वजह क्या है? इन्हीं उलमा और तलबा की वजह से अल्लाह ताला ये निज़ाम चला रहा है।
ان کی قدر کریں، یہ ہمارے محسن ہیں، محسن۔ اور مال پیسے کی وجہ سے کبھی بھی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے محروم نہ کریں۔ ہمیں نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کی بڑی تنخواہ ہوتی ہے، کار بھی اچھی ہے، کوٹھی بھی اچھی ہے، بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں گے تو بڑا فائدہ ہے، بچے کو حافظ بنائیں گے تو کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے بچے کو حافظ بناتے ہیں تو ہمیں دنیا میں اس کا فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا، اور اس اور جہان میں پھر پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک اللہ والے دوپہر کے وقت درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ ٹولی کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں قریب گیا، میں وہیں پہ کھڑا ہو گیا، پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، دور سے ایک اور آدمی آیا، وہاں اس ٹولی کے پاس کھڑا ہو گیا، اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے اور وہیں پہ ایک بندہ بیٹھا رہا، وہ کہیں نہیں گیا۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ قبرستان کے مردے ہیں، یہاں اکٹھے ہو چکے تھے، آنے والا جو اعلان کر رہا تھا وہ اللہ کی جانب سے بھیجا گیا فرشتہ ہے۔ قبرستان میں جب بھی کوئی بندہ آتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ثواب قبرستان کے مردوں کو بخشتا ہے۔ پھر فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے، او لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو۔ لوگ اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ فرماتے میں نے پوچھا کہ پھر آپ تو نہیں بھاگے، آپ تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا ثواب کی ضرورت کیسے نہیں ہے؟ تو مسکرانے لگا اور کہنے لگا جی ہاں مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ قرآن اپنے شاگردوں کو پڑھاتا ہے۔ شاگرد جتنا قرآن پڑھتے ہیں شاگردوں کا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں، میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں۔ مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ جی ہاں، اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں جب سورج اپنی جوبن پہ ہوتا ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، لیکن ایک دن آنے والا ہے جو سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بارش کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا، اور اس دھوپ میں اس شدت میں لوگ کھڑے ہوں گے 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 گھنٹوں کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں۔ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اس شدت کے عالم میں، اس سختی کی حالت میں کچھ نوجوان ایسے ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے، تو ہمارے ساتھ وعدہ پورا کر دیا جائے، 10 بندے لے جانے کی اجازت دے دی جائے، ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو 10 بندوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس وقت پہ یہی نوجوان ہوں گے، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، میرے ابو کہاں ہیں، میری امی کہاں ہیں، میرے دادا کہاں ہیں۔ اب بندہ تصور کر لے کہ میں وہیں پہ کھڑا ہوں گا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، لوگ شدت گرمی کی وجہ سے پگھل رہے ہوں گے، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی بھی نہیں ہوگی، شدت کی حالت میں اس وقت میرا بیٹا یا میری بیٹی دور سے مجھے دیکھ لے اور دیکھتی ہی مجھے پکارے ابو میں آ رہا ہوں
दूंगा, परेशान न होना, मैं पहुंचने वाला हूं। फिर उस वक्त मेरा बेटा मुझे हाथ से पकड़ के जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाए, तब मुझे पता चलेगा कि बेटे को हाफिज बनाने का क्या फायदा निकला। कुछ तो वो खुश नसीब लोग होंगे और कुछ बेचारे ऐसे बदकिस्मत नौजवान होंगे जब उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम में चले जाओ, वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो जहन्नम में नहीं जाना, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम तबाह हो चुके हैं, लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी में किसी और का हाथ है। अल्लाह, हमें तो नहीं पता था कि हमें इधर जाना चाहिए या उधर जाना चाहिए, हमारे बड़ों ने हमें जिस रास्ते पे चलाया हम उसी रास्ते पे चलते रहे। अल्लाह, हमें नहीं मालूम, हमें तो बड़ों ने गुमराह कर दिया था। इन्ना अताना सादताना व कुबराअना फअदल्लूना सबील। अल्लाह, हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह, हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे। वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही नौजवान होंगे जो अपने वालिदैन के बारे में अल्लाह के दरबार में शिकायत करेंगे, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था, हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब दे दे, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। मेरे भाइयों, फिर हमने सोचना है, खुद हमने फैसला करना है कि हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि क़यामत के दिन हाथ से पकड़ के अदब और एहतराम के साथ जन्नत के आलीशान महल में ले जाएं, या फिर गरेबान से पकड़ के अपने साथ घसीटता हुआ जहन्नम में ले जाएं। फैसला हमने करना है। चंद रोज़ा जिंदगी की चमक दमक के लिए अपने बच्चों को तबाह बर्बाद न करें, अपने ऊपर भी तरस खा लें, अपने बच्चों पर भी तरस खा लें, अपनी बच्चियों पर तरस खा लें। कुरान और हदीस की तालीम से अपनी औलादों को रास्तों पे रास्ता कर दें। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर करें। दुनिया में भी ये बच्चे इज्जत और सुकून का जरिया होंगे, आखिरत में भी हमारे लिए दरजात की बुलंदी का बाइस होंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।